على رسوله الكريم قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ محترم اساتذہ کرام، طلباء کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج دوسرا روزہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کا مہینہ ہے۔ تو رمضان کے اندر جو ہے اہم جو کام ہے وہ دو ہیں، ایک ہے روزہ اور دوسرا ہے تراویح۔ تو ان دو چیزوں کا خاص طور پر ہم اہتمام کریں، اور روزہ جو ہے فرض ہے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر، ہر عاقل بالغ مرد عورت مسلمان پر روزہ فرض ہے، اس میں روزہ چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی شرعی مجبوری ہے، جیسے کہ قرآن پاک نے 3 چیزوں کو جو ہے بیان کیا، فرمایا کہ اگر کوئی مسافر ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ اگر وہ مریض ہے، اگر وہ بیمار ہے، اس طرح کی بیماری، اس طرح کی مرض کہ اگر وہ روزہ رکھے تو اس کی جو طبیعت ہے وہ بگڑ جائے، بیماری اس کی بڑھ جائے، ڈاکٹرز اس کو کہتے ہیں بھئی آپ روزہ نہیں رکھیں، تو پھر شرعی طور پر وہ معذور ہے تو پھر روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے تیسری چیز فرمایا ضعیف، جو کمزور ہے۔ کون سا ضعیف؟ جو اتنا بوڑھا ہو چکا ہے انسان کہ اگر وہ روزہ، اس کے اندر ہمت ہی نہیں ہے روزہ رکھنے کی، تو پھر شریعت اس کو کہتی ہے کہ بھئی آپ روزہ نہ رکھو، اس کی جگہ فدیہ دے دو، اس کی جگہ فدیہ دے دو۔ ایک روزے کا ہر روزے کا یعنی فدیہ دینا پڑے گا۔ تو فدیہ کتنا ہے؟ جتنا ہم فطرانہ دیتے ہیں، ایک روزے کا جو ہے فطرانہ جتنا بنتا ہے اتنا اس کو فدیہ دینا پڑے گا۔ اگر وہ 30 روزے نہیں رکھے گا تو پھر اس کو 30 دنوں کا فدیہ دینا پڑے گا، اور وہ ایک فطرانے کے بقدر ہوا کرے گا۔ تو پھر اس کی ترتیب جو ہے، اس وقت جو فطرانہ چل رہا ہے وہ ہے 300 روپیہ، ایک بندے کی طرف سے فطرانہ 300 روپیہ مقرر کیا گیا ہے گندم کا۔ تو پھر ایک روزے کا جو فدیہ ہے وہ 300 روپیہ بنتا ہے۔ تو پھر اس طریقے سے ترتیب بنا لی جائے۔ ہاں اگر وہ ٹھیک ٹھاک ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، باقی سارے کام کیے جا سکتے ہیں، تو پھر روزہ چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے کسی طریقے سے بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ میں روزہ نہیں رکھتا فدیہ دے دوں، بلکہ شریعت نے اس طرح کے حکم جو ہے پہلے کیا تھا لیکن بعد میں ختم کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرما دیا کہ اگر وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو پھر ہر حال میں روزہ رکھے۔ اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی ایسی بیماری ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو پھر جو ہے اس کو بعد میں رکھ لے یا پھر اس کا فدیہ دیا جائے اگر وہ بوڑھا ہو چکا ہے مکمل طور پر، جیسے ہمارے بزرگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح دوسری جو چیز بتانی تھی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ روزہ چھوڑنا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا، رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا، ساری زندگی وہ اس کی قضا کرتا رہے، تو پھر وہ ساری زندگی کی قضا جو ہے اس ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتی، ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یعنی رمضان کے روزے کا اتنا اجر و ثواب ہے، تو پھر ہم روزہ کیوں چھوڑیں، اللہ کے حکم کو کیوں ضائع کریں۔ اور پھر دوسری آخری چیز جو ہے وہ نیت کی ہے۔ روزہ ہم رکھتے ہیں لیکن کئی لوگ 60 سے 70% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نیت بھی ضروری ہے۔ روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن نیت نہ ہونے کی وجہ سے ان کا روزہ نہیں ہوتا۔ تو روزے کے لیے نیت ضروری ہے۔ ہاں نیت زبان سے ضروری نہیں ہے، دل سے نیت کرنا ضروری ہے۔ اور نیت کب شروع ہونی ہے؟ غروب آفتاب سے۔ آج ہمارا روزہ ختم ہوگا تو مغرب کے وقت سے ہمارا جو ہے اگلے روزے کی نیت ہم کر سکتے ہیں کہ میں کل روزہ رکھنا ہے میں نے۔ تو پھر کب تک نیت رکھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں؟ اگلے دن نصف النہار تک۔ جیسے اب صبح سے روزہ شروع ہوا تو اس دن کی نصف النہار تک روزے کی نیت کی جا سکتی ہے۔ وہ بندہ نیت کر سکتا ہے جس نے ابھی تک کھایا پیا نہیں ہے کچھ بھی۔ ایک بندہ اٹھا ہے اور 2-3 گھنٹے گزر چکے ہیں اور اس نے ابھی تک سحری کے بعد سے اب تک کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے میں نے روزہ رکھنا تھا، یا اب وہ کہتا ہے میں نے روزہ رکھنا ہے، تو پھر وہ نیت کر سکتے، اس کا روزہ شروع ہو جائے گا۔
اب سے نہیں شروع ہوگا بلکہ صبح سے ہی اس کا روزہ شروع ہو چکا ہوگا. پھر وہ کہے گا کہ میں صبح کے وقت سے روزے کی نیت کرتا ہوں. اس کی نیت پھر ہو جائے گی روزے میں. تو پھر نصف النہار تک روزے کی نیت کر سکتے ہیں. نصف النہار کا وقت کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ صبح روزہ شروع ہوا. صبح اور مغرب کے وقت کا جو وقت ہے وہ کتنے گھنٹے بنتا ہے؟ مثال کے طور پر صبح روزہ شروع ہوا 5 بجے اور شام کو بند ہو رہا ہے جی، کھل رہا ہے 6 بجے. تو ہم حساب لگائیں اگر تو تقریباً جو ہے 13 گھنٹے بنتے ہیں، 13.25 گھنٹے. تو پھر اس کے جو ہاف ہے 6.5 گھنٹے، اس وقت تک 11:30 تقریباً بنتے ہیں، 11 11:30. اس ٹائم تک ہم روزے کی نیت کر سکتے ہیں. اگر کسی نے ابھی تک کھایا پیا ہوا نہیں ہے، کوئی مجبوری تھی، کوئی مسئلہ تھا، اس کو پتہ نہیں چلا یا لیٹ اس کی جو ہے آنکھ کھلی، تو پھر اس طرح جو ہے نیت کی جا سکتی ہے فرض روزے کی، رمضان کے روزے کی. اور غروب آفتاب سے بھی کی جا سکتی ہے. کسی نے کل ہی کر لی تھی، صبح اٹھا تو 2-3 گھنٹے اوپر ہو چکے تھے اور وہ کہتے ہیں میں نے تو روزہ رکھنا تھا، تو وہی نیت اس کے لیے کافی ہے، اس کا روزہ شروع ہو چکا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.